مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک تعداد ناظرین کی جو کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پر بھی الحمدللہ عز و جل ناظرین کی ایک تعداد ہے جو استخاروں کے حوالے سے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل کوشش ہوتی ہے کہ سب کے ہی استخارے کر دیے جائیں۔ تو اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو اپنا نام اور والدہ کا نام، اور کوئی روحانی علاج آپ نے معلوم کرنا ہے، کوئی وظیفہ معلوم کرنا ہے، کوئی دعا معلوم کرنی ہے، تو بالکل آپ اپنا مسئلہ بیان کر کے اور روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں اور روحانی علاج بھی آپ کے بیان کر دیے جائیں۔ اور اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ درد غم رنج میں مبتلا ہے، یا گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے ابتداً بیان کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پریشانیاں، آزمائشیں ناظرین، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ پریشانیاں یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، دنیا میں ہیں تو پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس عمل کی برکت یہ ہے، وہ ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا عمل۔ اب ہوتا ہے بعض اوقات اچانک سے کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پہلے ذہنی طور پر ہم تیار نہیں ہوتے، اچانک سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، اور کوئی ایسی اچانک ناگہانی آفات آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ پاک کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے، شکوہ شکایت بھی نہیں کرنی، راضی برضا رہنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور صبر کر کے اجر بھی کمانا ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو ناظرین کہ ہم بلا وجہ شرعی اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کا اظہار دوسروں کے سامنے ہم کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شاکر گزار بنائے، عبادت گزار بنائے۔ ایک عمل میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا عمل، پیشگی ہی، یعنی یوں سمجھیے کہ پیشگی الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ایسے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے کہ پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دوبارہ سنیے گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ صبح و شام یہ صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں میں اسے کفایت کرے گا۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ تو اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں میں اس کو کفایت کرے، یہ یاد کر لیں۔
انشاءاللہ عز و جل پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھے، بس اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو ایک سیگمنٹ دکھاتے ہیں جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے دکان، مکان، گھر بیچنے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ہم اپنا مکان بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی دکان بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں اور بک نہیں رہا ہوتا، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دکان، مکان یا جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد بک جائے گی۔ روحانی علاج کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ پڑھ کر آپ جو چیز بیچنا چاہ رہے ہیں اس پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز آپ کی اچھے داموں بک جائے گی۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 آپ نے پڑھ کر اس چیز پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز آپ کی جلد ہی فروخت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا گھر بیچنے کا روحانی علاج۔ ایک تعداد ہے، ہوتا ہے ضرورت پڑنے پر گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، مکان بیچنا پڑ جاتا ہے، فلیٹ ہے تو فلیٹ بیچنا پڑ جاتا ہے، دکان بیچنا پڑ جاتی ہے، اگر کوئی پراپرٹی ہے، کوئی زمین ہے یا کوئی بھی چیز بیچنا پڑ جاتی ہے، تو اگر نہیں بک پا رہی ہو تو یہ عمل ناظرین آپ کو بتایا گیا سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ تو آپ نے ماشاءاللہ آپ ہی کا روحانی علاج یہ چل رہا تھا۔ اچھا، اس میں کوئی بھی چیز بیچنی ہو تو یہ اس کے لیے بندہ پڑھ سکتا ہے نا۔ اب اس میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے ناظرین کے بھی ذہن میں ہو یہ سوال، کہ اب بھئی مکان بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن مکان ہے دوسرے شہر میں، صحیح، یا دوسرے علاقے میں ہیں، اب ہم رہتے ہیں یہاں پر ہیں، صحیح، اب وہ سیل کرنا ہے مکان، صحیح۔ تو اب دم کیسے کیا جائے گا اس پر، اس میں تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ اس آیت کا پڑھنا ہے اور اس پہ دم کرنا ہے، وظیفہ روحانی علاج کے اندر تو یہی بتایا گیا۔ اب یہ ہے کہ اب وہاں ان کا جانا دشوار ہے، مشکل ہے، نہیں آزمائش پہنچ ہے، سکتے۔ اب جی یہیں پر یہی والی آیت پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، صحیح، انشاءاللہ تعالی وہی دم کرنا ان کے لیے، یہ دعا کرنا کہ نعم البدل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان کا گھر، فلیٹ، جو بھی چیز ہے وہاں انشاءاللہ بک جائے گی۔ یعنی اللہ پاک جہاں پر ممکن ہو دم کرنا وہاں دم کر دیا جائے، اور جہاں ممکن نہ ہو تو یہی آیت پڑھ کر دعا کی جائے۔ اللہ پاک انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ آپ نے نوٹ کیا وظیفہ، تو اپنے پاس اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہو تو بالکل آپ یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے گا۔ عرفان علی میرا نام ہے، والدہ کا نام پروین اختر۔ مسئلہ کندھے میں نا تکلیف رہتی ہے، شولڈر میں نا، پیچھے کمر میں کندھے میں تکلیف ہے اور شولڈر میں، ان کے کمر میں بھی تکلیف رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ محمد وکیل، والدہ گلزارہ بیٹی، اور نیا گھر بنایا سر، ادھر کوئی بیماری کا مسئلہ چلتا ہے، کبھی بچوں کو الرجی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے سر۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں وکیل بھائی آپ کا، اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ گرام قادر، والدہ کا نام سرا حاضرہ بی بی۔ سرا مینوں نا سرا کچھ تکلیف رہنجی کتنا کتے اکثر کو کتنا کتے نا جو کو سرا کاروبار دا چھوٹا موٹا مسئلہ بن جاندا، سرا کو گھر دی ماں باپ دی سرا بیمار ٹھمار رہندے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائیں، گھر والوں کو شفا عطا فرمائیں، آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ آصف علی، والدہ کا نام ہے شبیرہ بی بی، اور مسئلہ ہے کہ میرا کاروبار چلتا چلتا مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔
میں تاندلے والا ضلع فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میری سسٹر ہے، ان کا نا رشتہ جدھر بھی کرتے ہیں نا وہ ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، استخارہ کر کے بتائیں ہمیں، ہم بہت پریشان ہیں. والدہ میری کا نام صفیہ ہے اور سسٹر میری کا نام اقرا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. یہ قول تھی عرفان علی نام انہوں نے بتایا تھا نا، بتانے کندھوں میں، ان کی کمر میں بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. اللہ اس کے پاک لیے ان کو کیا شفا عطا روحانی علاج فرمائے، ارشاد؟ کاملہ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اوورال یہ خصوصاً ان کے لیے وظیفہ ہے اور اوورال سب کے لیے. یوں ہے کہ کندھے درد کرتے ہیں، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، تو یہ وہ والے بھی جو مریض ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. روحانی علاج کیا ہے؟ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے. اس کو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو شفا ہوگی اور جو کندھوں میں، جوڑوں میں، شولڈر وغیرہ میں جو درد ہے آپ کا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ناظرین استخارے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا. ہمارے محمد وکیل نام آپ نے بتایا تھا کہ بیماری کا بھی معاملہ ہے اور الرجی کی بھی شکایت ہے بچوں کو. تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، اور صرف بیماری کا یہ اشارہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ کے لیے تو یہ عمل ہے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنون پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور دوسرا جو آپ نے بچے کے حوالے سے کہا کہ بچے کو الرجی ہے، تو دیکھیں اگر کسی کو الرجی کی شکایت، کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، تو یا کسی کو ویسی اگر جسم پر یا جسم کے کسی حصے پر بہت زیادہ خارش ہو، الرجی ہو چکی ہو، تو اس کے لیے یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس شخص کو پلائیں کہ جسے الرجی ہے. یہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی یہ آیت ہے، یہ آپ نے پڑھ کر بچے پر بھی دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی آپ نے پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہمارے غلام قادر بھائی، آپ نے اپنے دو مسئلے بیان کیے تھے. ایک تو تکلیف کے حوالے سے کہا تھا، پریشانی کے حوالے سے، اور دوسرا کاروباری حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کاروباری مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور اس کے بعد ہمارے آصف علی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اچھا، آپ کا بھی مسئلہ سیم ہی تھا، بالکل ایک جیسا ہی تھا کہ کاروبار آپ کا نہیں چلتا. تو دیکھیں کاروباری مسائل کے لیے، معاشی مسائل کے حل کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے، اور رزق میں الحمدللہ عز و جل برکت رہے، اس کا آپ دونوں کا ایک ہی روحانی علاج میں بیان کرتا ہوں. وہ یہ کہ آپ نے تسبیح ملائکہ یہ پڑھنی ہے. تسبیح ملائکہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. یہ تسبیح ملائکہ آپ روزانہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے. اچھا، اس کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو، فجر کا وقت شروع ہو گیا، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب نماز فجر سے پہلے پڑھنا وظیفہ شروع کیا تھا کہ اب جماعت کا وقت ہو گیا، تو اب آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. جو تعداد باقی رہ گئی ہے وہ نماز فجر کے بعد تعداد بقیہ پوری کر لیں. ایک تو یہ. اچھا، دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تسبیح ملائکہ 100 مرتبہ، اور تسبیح ملائکہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے پڑھنا ہے. فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ تعداد 100 مرتبہ کی پوری کرنی ہے. اور تسبیح ملائکہ اتنا بہترین عمل ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پڑھنا شروع کیا.
اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے اتنا مالا مال کر دیا کہ اب میں نے دوسروں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی. تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں. نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھیں اخلاص کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں ایسی برکتیں رہیں گی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے الحمدللہ. اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے سسٹر کے حوالے سے کہا تھا، اقرا نام بتایا تھا کہ ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ. یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتوں پر بھی نظر لگ جاتی، نظر بد لگ جاتی. ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، وہ پیش نظر رکھیے گا. اور نظر کا بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورۃ القلم کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آپ کی سسٹر، آپ کی ہمشیرہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. یہ تو نظر کا روحانی علاج ہوا. اب جو رکاوٹیں آ رہی ہیں رشتوں میں، تو اس کا بھی روحانی علاج یہ نوٹ کیجئے گا. اس کے مطابق آپ کے گھر والوں نے عمل کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی اور نیک صالح رشتے ملیں گے. تو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں دونوں ہی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں دور ہوں گی. اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے جن اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج بیان کیے گئے، جن کے استخارے کیے گئے، آپ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجئے گا. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں سے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ فری میں آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. وظائف آپ کو بتائے گئے، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. اچھا، وظائف کے شرائط اور آداب کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ان احتیاطوں کے پیش نظر آپ نے اپنے یہ وظائف اپنی معمولات میں شامل کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور پابندی کے ساتھ یہ لگ کر پڑھنا ہے. آپ انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوں گے، اور مزید روحانی علاج کے بستوں سے آپ اپنے مسائل کے لیے کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. میسیجز کچھ شامل کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا نیا گھر بنوایا ہے. اچھا، نیا گھر بنوایا ہے، ہم وہاں شفٹ ہو چکے ہیں، لیکن گھر میں دل نہیں لگتا. تو اب اس کا کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ گھر میں دل لگے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ان کے جو انہوں نے گھر نیا بنایا، ان کی جو شر ہے اس سے ان کو محفوظ فرمائے. آپ ایک کام کیا کریں، ایک کورا پیالہ لیں. آپ بالکل نیا پیالہ لیجئے، ایک اس طرح بالکل نیا استعمال شدہ نہ ہو وہ پیالہ آپ لیجئے. اس کے اندر یا والی لکھ لیجئے. آپ یا والی لکھیں اور گھر کی چاروں دیواروں پر جو ہے اس پانی کو چھڑکیں. اور ایک تو یہ والا عمل آپ نے کرنا ہے. دوسرا، آپ نے روزانہ جو ہے 100 مرتبہ یا قہارو، 100 مرتبہ یا قہارو آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا گھر میں دل بھی لگے گا، اور جو گھر کے جو شر ہے نا اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ 2 روحانی علاج بیان کیے گا. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں نا، کرائے کے گھر میں جاتے ہیں یا اپنا ذاتی گھر ہو جاتا ہے، دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں یا دوسری جگہ پر شفٹ ہوتے ہیں، تو اولاً اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ اس جگہ سے انسیت بڑھ جاتی ہے، مانوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چند دن گزرنے کے بعد پھر وہ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس میں ہمیں ڈرنا بھی چاہیے. ڈرنا کس حوالے سے چاہیے؟ اب ہم اپنے آخرت کے حوالے سے کیسے ذہن بنائیں؟ اب ہم نے مرنا تو ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے. جب قبر میں جائیں گے تو نئی جگہ پر جب ہم جائیں گے تو وہاں قبر میں ہمارا کیسے دل لگے گا؟ تو دنیا میں ہم ایسی زندگی گزاریں، ایسے نیک اعمال کریں اور ایسی ہم نیکیاں کر کے چلے جائیں کہ قبر میں بھی ہمارا دل لگے. نہ قبر کی وحشت، قبر کی گھبراہٹ، قبر کی تنگی، قبر کی تاریکی، قبر کی ظلمات، پھر جب قبر دباتی ہے اس وقت کے معاملات، الامان والحفیظ. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. تو اس میں بھی ہمیں ڈرنا چاہیے. تو آخرت کے حوالے سے بھی ہم اپنا ذہن بنائیں، سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے ناظرین، کہ جہاں الحمدللہ عز و جل ہمیں آخرت کی تیاری کا بھی ذہن ملتا ہے.
تو آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے گا، آخرت کی تیاری کا بھی الحمدللہ ذہن بنے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے گھر دوسری جگہ شفٹ ہو گئے گھر میں، تو بدشگونی میں بھی نہ پڑیں۔ بعض اوقات بدشگونی لے لیتے ہیں، یا جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہماری تو مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، ہماری تو پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارا تو یہ نقصان ہو گیا، اچھا جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ہمارا تو یہ نقصان ہو رہا ہے، اب ہمارے درمیان اس طرح کے معاملات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ بدشگونی کی اسلام میں حقیقت نہیں ہے، بدشگونی لائیں۔ اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، اعتقاد کو اپنے مضبوط رکھیں، یقین اپنا کامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ایک قلبی اطمینان ہمیں نصیب ہوگا، ایک ذہنی سکون ہمیں ملے گا۔ ورنہ اس طرح کی بدشگونیوں میں پڑھتے چلے جائیں گے تو ذہنی طور پر بھی ہم بے سکونی کا شکار رہیں گے، قلبی طور پر بھی ہم مطمئن نہیں ہو سکیں گے، اور پھر بہت ساری الجھنوں میں ہم گھرتے چلے جائیں گے۔ اعتقاد اپنا ایسا مضبوط بھی ہوتا ہے کہ نیا گھر لیا، شفٹ ہو رہے ہیں، اب وہاں قرآن خوانی کا بھی سلسلہ ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی، محافل کا بھی ترکیب ہے، تو یوں بھی اگر ہم کرتے رہے تو اس سے بھی برکت کی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ الحمدللہ حاصل سے ہوگا۔ جب بھی چلے نئے گھر میں شفٹ ہونا، تو نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے سورۃ البقرہ یہ ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اس کی تلاوت کروا لیں آپ، اور سورۃ البقرہ پڑھیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شریر، جنات، آسیب یہ سب چلے جاتے ہیں۔ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیں، بلند آواز کے ساتھ، تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں، چلیں اب آپ گھر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کس لیے؟ تعویذات عطاریہ کے لیے۔ آپ تعویذات عطاریہ حاصل کریں اور اپنے گھر میں لگائیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر بھی نظر بد سے محفوظ رہے گا، برکت بھی رہے گی الحمدللہ۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نظر بد بھی لگ جاتی ہے، نظر بد بھی لگ جاتی، وہی انہوں نے تو ماشاء اللہ یہ سلسلہ کر لیا، یوں ہو گیا، آپ کہنے والے بعض اوقات کہتے ہیں، ماشاء اللہ بھی نہیں کہتے، نظریں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن الحمدللہ عز و جل اب تو ایک نظام بن چکا ہے، آن لائن آپ تعویذات عطاریہ بھی منگوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ شعبہ روحانی علاج کا فیس بک پیج، اس کو بھی لائک کیجئے گا، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے بھی ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ اچھا آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرے ابو کا نام منظور حسین ہے اور میری دادی اماں کا نام میرا مئی ہے۔ تو ہماری نا دکان ہے، تو کاروبار کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں وہاں پہ ہمارا کام نہیں چلتا صحیح طرح۔ اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں۔ اچھا یہ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جویل اقبال، زبیدہ بی بی، مسئلہ بس کاروبار بند ہے۔ کاروباری مسائل اللہ پاک آسانی فرمائے، رزق حلال میں آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ چلیں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ بتاتے ہیں ابھی۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ چھوٹی بیٹی ہے 6 سال کی، اس کا نام ہے عائشہ عطاریہ، والدہ کا نام ہے کرن شہزادی۔ سر میں درد ہوتی ہے، اکثر بخار رہتا ہے، استخارہ بھی فرما دیجئے اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے۔ صحیح انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ والدہ کا نام شبینہ بیگم ہے اور میرا نام محمد راشد ہے۔ میں کام کے لیے سلسلے میں کہیں آگے بڑھتا ہوں تو واپسی جو ہے نا نہیں ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوں۔ کام میں بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، کوشش اپنی جاری رکھیے گا، آپ ہمت نہ ہاریں، نا امیدی اور مایوسی اپنی ڈکشنری سے تو آپ نکال دیں، کوشش کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، مجھے کامیابی نصیب فرما۔ کوشش بھی اپنی جاری رکھیے گا۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل کامیابی کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ کچھ میسیجز مزید میں شامل کر لیتا ہوں، پھر سب کے روحانی علاج آپ سے انشاءاللہ عز و جل معلوم کریں گے۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے اور میری زوجہ کے درمیان آپس میں بہت زیادہ تلخ کلامی رہتی ہے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، برائے کرم کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ہمارے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ ایک تو یہ روحانی علاج۔ اچھا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بیٹے کی خواہش ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اللہ پاک اولاد نرینہ
عطا فرمائیں۔ تو اولاد نرینہ کے حوالے سے بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، یہ بھی شامل کر لیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کئی مسائل لیتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا کہ اتنے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں گھر کے اندر، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اب مسائل کی نوعیت کیا ہے، بیماری کا مسئلہ ہے یا کاروباری مسائل ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، تو ایک جملہ اور جنرلی کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ گھر میں برکت رہے، گھر کے مسئلے مسائل یہ حل ہوتے چلے جائیں۔ نظر سے محفوظ جی رہے دیگر چیزوں سے۔ جی ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیا، میں عرض کر دیتا ہوں، میاں بیوی کے حوالے سے اگر آپس میں لڑائیاں رہیں، ناچاکیاں قائم رہیں، تو آپ جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت کی عادت ڈالیں، ایک بات کر لے دوسرا خاموش رہ جائے اور برداشت کر جائے، اسی طرح انشاءاللہ گھر چلیں گے۔ روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اگر پورے گھر میں رہے یا میاں بیوی کے درمیان رہے، سارے ہی گھر میں رہتے ہوں، تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے 1001 مرتبہ یا ودود لاہوری نمک لے کر اس پر دم کر کے آپ نے گھر میں یہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپس میں محبت سلامتی پیدا ہوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاکیاں رہتی ہوں نا، تو اگر میاں کو مسئلہ ہو تو یہ جو ہے میاں عمل کرے گا، اگر بیوی کی طرف سے مسئلہ ہو تو یہ بیوی عمل کرے گی۔ کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر آپ بیٹھے سونے کے لیے، اب آپ نے یا مؤمنو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ روحانی علاج اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے آپ نے 11 آپ بیٹھے ہوئے ہیں سونے کے لیے، لیٹ کر آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ نے ٹانگیں سمیٹ لینی ہے، پھر یہ کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں اس کو، یا مؤمنو 1100 مرتبہ پڑھ کر آپ تصور کریں، پھر آپ وہاں پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ اس پر عمل کریں، چند ہی دن میں آپ دیکھیے گا کہ آپس میں آپ کے اندر محبت، سلوک اور سلامتی انشاءاللہ تعالی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، اولاد نورینہ کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ اولاد نورینہ کی نعمت ان کو مل جائے، تو بہت پیارا روحانی علاج ہے آپ کے لیے بھی۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یا اولو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل دونوں میاں بیوی کر سکتے ہیں، آپ یہ عمل جو ہے روزانہ کریں ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ الکریم آپ کو اولاد کی نعمت سے اللہ پاک انشاءاللہ سرفراز فرمائے گا۔ تیسرے ہمارے اسلام بھائی تھے، گھر مصیبتوں سے محفوظ رہے، نظر بد سے محفوظ رہے۔ دیکھیے نظر جو ہے نا یہ حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العین حق، نظر حق ہے۔ فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، پیاری لگے، تو تم اس کی نعمت میں جو ہے وہ برکت کی دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ساری تعلیمات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس سے ہم جو ہے ہمارے گھر بھی سکون میں رہیں گے۔ اچھا بعض اوقات گھر کو نظر لگ جاتی ہے، کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم کچھ خوبصورت چیز دیکھ لیں، جب آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم دیکھ کر ماشاء اللہ کہیں یا سبحان اللہ کہیں، یا پھر جو ہے اس کے لیے دعا کر دیں، تو انشاءاللہ بارک اللہ کہہ دیں، بارک اللہ فیک میں ماشاء کہہ دیں، اللہ لا قوت الا بالکل باللہ یہ کہہ دیں۔ بالکل انشاءاللہ اس سے وہ ان کی جو ہے نظر سے بھی وہ محفوظ رہیں گے اور اللہ پاک اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک بات میں اور عرض کروں، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والی کی ہی نظر لگے، بالکل اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اب آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، آپ کو ماشاءاللہ پسند آیا تو آپ بھی کہہ دیں ماشاء اللہ، اور جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی بالکل ممکن ہے کہ نظر لگ جائے، تو جو وظائف بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں، جو الحمدللہ عز و جل آپ کو بتائے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ 6 سال ہمارے بچے کی، اور عائشہ نام ہے بچی کا، سر میں درد رہتا ہے، بخار کی بھی کیفیت ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، استخارہ بھی کر دیجئے۔ دیکھیں بچی کا استخارہ کیا عائشہ کا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ بھی آپ اتروائیں بچے کی۔ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سر میں اگر کسی کے درد رہتا ہو تو اب آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر بچی کے سر پہ دم کرنا ہے، 7 مرتبہ سورۃ الناس آپ پڑھیں گے، پڑھ کر دم کریں۔ اچھا آپ بچی سے پوچھیں
کہ ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں. اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ بچی کے سر پہ دوبارہ دم کریں. اب یہ دوسری مرتبہ کا عمل ہوا. اب آپ پھر بچی سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں. اگر بالفرض ابھی بھی سر میں درد ہو تو پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کرنا ہے، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر بچی کے سر پہ دم کریں. اور تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے الحمدللہ سے وجل، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، سر کا درد ختم ہو جائے انشاءاللہ. یہ عمل آپ کریں. اسی طرح دیگر ناظرین بھی آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو آپ نے بتایا تھا بخار کے حوالے سے، بچوں کو بعض اوقات بخار چڑھ جاتا ہے، بخار نہیں اتر رہا ہوتا. تو اب آپ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں ناظرین، ایسا بخار کہ جو دواؤں سے بھی بخار نہیں جا رہا، بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا. اچھا، اولاً تو یہ یاد رکھیے گا بخار کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے. بخار آتا ہے نا تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. جس کو بخار ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں. تو صبر بھی کرنا ہے اور اس وظیفے پر عمل بھی کرنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، اب جس کو بخار ہے نا تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، وہ اس وظیفے پر عمل کرے گا. اولاً تو جسے بخار ہے اس کو آپ کاٹن کا سوٹ پہنائیں، سوتی لباس پہنا دیں، سوتی کپڑے اسے پہنا دیں. اب آپ کیا کریں گے کہ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے. آپ کے سامنے پانی کی بوتل رکھی ہو، پانی کا گلاس ہو، یا کوئی ایک پیالہ لے لیں، اپنے سامنے رکھ لیں، پھر اس میں پانی ڈال لیں. 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں. کس انداز سے پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القدر پڑھی. پڑھنے کے بعد اب سامنے چونکہ پانی رکھا ہے، پانی پہ دم کریں. اب سامنے مریض بھی بیٹھا ہے جسے بخار ہے، اب اس پر بھی دم کریں. اور اتنی آواز کے ساتھ سورۃ القدر پڑھنی ہے کہ مریض بھی سنیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا عمل کر کے یہ دکھاتا ہوں. اب جیسے یہ میرے سامنے پیالہ رکھا ہے نا، اب تصور کر لیں، فرض کر لیں کہ اس میں پانی ہے. اب سامنے مریض بھی بیٹھے ہیں جسے بخار ہے. اب سورۃ القدر میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب سامنے چونکہ مریض ہوگا تو اب مریض پہ بھی دم کریں. پہلے پانی پہ دم کریں، پھر سامنے مریض پر دم کریں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا. پھر دوبارہ سورۃ القدر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القدر پڑھی، پھر پانی پہ دم کیا، پھر مریض پہ دم کیا. پھر تیسری مرتبہ سورۃ القدر پڑھی، پانی پہ دم کیا، اب مریض پہ دم کیا. تو یوں آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے. پانی پہ دم کرنا ہے ہر بار، اور ہر بار مریض پہ دم کرنا ہے. جب 21 مرتبہ کا عمل پورا ہو جائے، اب یہ جو پانی ہے نا، دم کیا ہوا پانی، اب یہ آپ احتیاط سے رکھ لیں. اب جس کو بخار ہے، بخار جس کا نہیں اتر رہا، دن میں 3 ٹائم مریض یہ پانی پیئے، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا. کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، وہ اتر جائے گا. اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں. الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں پر بخار کے حوالے سے بھی خاص تعویذات دیے جاتے ہیں. اور ناظرین، ان تعویذات کی خاصیت، ان کی برکت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے. اس کی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے الحمدللہ برکتیں دیکھی ہیں اور اس کے فوائد دیکھیں. تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا. صرف بخار ہی نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے امراض ہیں، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے آپ روحانی علاج کے بستوں سے فی سبیل اللہ آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یہ یاد رکھیے گا. یقین کامل ہونا چاہیے، نیت سچی ہونی چاہیے، مخلص ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، میسج کیا ہے کہ میرا بیٹا ہے، پہلے نماز بھی پڑھتے تھے، اسکول بھی جاتے تھے، اور نہ کوئی ضد کرتے تھے. اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ضد بہت زیادہ کرتے ہیں، غصہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی عمل ارشاد فرمائیے. تو دیکھیں، اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. جو بچوں کی کیفیت اس طرح کی ہو نا، تو جب بچے سو جائیں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر سورۃ الاخلاص آپ پڑھیں.
یہ نیک بنانے کا عمل ہے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی کالز کی جانب، کال چلائیے گا۔ میرا نام قاسم علی ہے، والدہ کا نام خورشید بی بی۔ کاروبار جڑا ہے نا کھل کے نہیں چلتا، کوئی پریشانیاں یہ رہندی ہیں نا گھر وچ، ایندا اصلاح کرانا حضور۔ جی بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ رشتہ نہیں ہو رہا۔ حضور میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کرانا تھا۔ میری بیٹی ابھی تقریباً 13 ماہ کی ہے، وہ ضد بہت کرتی ہے اور روتی بہت رہتی ہے، بیمار بھی اکثر پڑ جاتی ہے۔ اس کا نام ام الخیر فاطمہ ہے اور ان کی والدہ کا نام شاہانہ ناز ہے۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میں محمد رضا احمد اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں، تو کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، جی انشاءاللہ۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ بال جھڑتے ہیں ان کے، ایسا ہوتا ہوگا کہ سر کے بال جھڑ جاتے ہوں گے نا، تو اس میں یہ ہے کہ بہت ہی اچھا پیارا روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کریں اللہ پاک کے رحمت سے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے بال جھڑنا یہ بند ہو جائیں گے۔ سر کے بال، بعض کا داڑھی کے بال بھی جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جن کی ماشاءاللہ عز و جل داڑھی شریف ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے، آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، آپ سرسوں کا تیل لیجئے۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے سورہ لیل، سورہ لیل ہے، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز آپ اس کو پڑھیں اور اس تیل پر دم کریں، اور تیل پر دم کر کے آپ اس تیل سے اپنے بالوں کی مالش کریں، سر میں لگائیں، داڑھی میں لگائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے بال جھڑنا جو ہے یہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ کام صحیح نہیں چلتا، ان کی دکان ہے، تو دکان وغیرہ میں شاید برکت کے حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں، آپ ایک سادہ پیج لیجئے، بالکل آپ سادہ پیج لیجئے، اور اس کے اوپر جو ہے آپ 35 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھیے۔ بسم اللہ شریف نارمل جسے لکھا جاتا ہے آپ اس میں لکھیں، لیکن اس میں احتیاط کریں، سین کے جو شاشے ہیں اس کو آپ کھلا رکھیں، میم کا منہ کھلا رکھیں، اور تشدید وغیرہ یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ جو ہے وہ لکھیں کاغذ پر 35 مرتبہ، اور اس کو لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنی دکان میں جو ہے وہ لگا دیجئے، انشاءاللہ الکریم دکان میں جو ہے آپ دیکھیں گے برکت بھی ہوگی، اور وہاں سے شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ آپ اس کو لگائیں اور اس کی فوائد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، اور کافی سارے میسیجز بھی ہیں، ان کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے۔ پہلے تو ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، بچی کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ 13 ماہ بچی کی عمر ہے، اور ام الخیر بچی کا نام ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور جو کیفیت آپ نے بچی کی بیان کی نا، کہ ہر وقت بچی روتی رہتی ہے، بیمار رہتی ہے، راتوں کو اٹھ جاتی ہے، تو اس طرح کی اگر کیفیت ہے بچی کی، تو خاص بچوں کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں ناظرین، اور چلیں انہوں نے کال کی تو ان کے لیے بھی بیان کر رہے ہیں، اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جن کے بچوں کی اس طرح کی اگر کیفیت ہے کہ بچے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا رات کو اٹھ کر ڈر جاتے ہیں، رات کو اٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات بچے دیگر بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، الغرض بچوں کے کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلے یا مسائل ہونا، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں 4 صورتیں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، یہ نوٹ کیجئے گا، سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ۔ پھر قرآن پاک کی آخری جو تینوں صورتیں ہیں، تینوں جو کل ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب یہ کل ہو گئی 4 صورتیں، یہ نام آپ کے سامنے ہیں چاروں صورتوں کے، یہ چاہیں تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ لکھ لیں اپنے پاس، اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب اس کا میں طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ پڑھنا کس طرح ہے۔ آپ نے یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں گے ہر صورت آپ، یعنی صبح کے وقت آپ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، یہ ایک دفعہ عمل ہوا۔ پھر دوبارہ آپ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ،
پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، پھر سورۃ الفلق، پھر سورۃ الناس، یہ 2 مرتبہ عمل ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر اسی طرح عمل کریں گے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں سورتیں 3 بار پڑھ کر اب آپ بچے پر دم کر دیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی 3 مرتبہ آپ نے یہ صورتیں پڑھنی۔ اچھا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس انداز سے یہ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی، پھر 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الناس، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پہ دم بھی کریں، اور پانی پہ دم کر کے ایک رکھ لیں آپ۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے بچوں کو پلانا ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ہے، اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے ناظرین کہ بچے ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی برائیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ وظیفہ کر کے بچوں پر ضرور دم کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اب یہ ایک وظیفہ معلوم کر رہے ہیں، نام ہے ان کا سلمہ بیگم۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ساس سے بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہمارے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ تو آپ ایک کام کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 786 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ ایک اور وظیفہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مکان بیچنے کے حوالے سے تو آپ نے وظیفہ بتا دیا تھا، اب کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمیں مکان مل جائے، یعنی مکان خریدنے کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو چلیں، اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اپنا ذاتی مکان ہو جائے۔ کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو آئیے اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے یہ عمل آپ شروع کیجئے گا، روزانہ آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے۔ مگر یاد رہے کہ دوران وظیفہ آپ بات چیت بالکل نہیں کریں گے کسی سے۔ جب وظیفہ پورا ہو جائے تو اب آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ تو دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ایسا کرم ہوگا اور ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے نا ناظرین، یہ عمل ایسا ہے کہ یہ آپ اپنی تمام جائز حاجتوں کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، کوشش بھی آپ اپنی جاری رکھیں، کوشش بھی کیجئے اور وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تعداد دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ 100 مرتبہ 100 ٹائم، یہ 100 مرتبہ۔ اچھا اس کے لیے وقت بھی کوئی مخصوص نہیں ہے، یہ جب چاہیں جس وقت چاہیے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، چلو بھئی آپ فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، زہر کے بعد پڑھ لیں، زہر کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، چلو عصر کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن وظائف میں کوشش کریں ناظرین، اپنا ایک وقت مخصوص کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ اپنا ایک وقت مخصوص کر لیں گے نا، تو آپ پھر اس وقت میں اپنے آپ کو تمام مصروفیات سے فارغ کر کے پھر آپ اس وظیفے کو بہترین وقت بھی آپ ارشاد فرما دینا کہ کون سا ایسا وقت ہوگا۔ دیکھیے کئی وظائف تو ایسے ہیں کہ جن کا وقت مخصوص ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ فجر کے بعد ہی پڑھنے، یہ صبح کے وقت میں پڑھے جائیں، یا کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو شام کے وقت ہی پڑھے جاتے ہیں، کئی ایسے وظائف ہوتے ہیں، کئی ایسے روحانی علاج ہوتے ہیں، کئی ایسی دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ جب چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ ہر نماز کے بعد بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری ان کے اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ تو اب جیسا وظیفہ ہو، جو بزرگوں نے جو وقت بیان کیا گیا اسی وقت میں پڑھنا ہے، جتنی تعداد بیان کی گئی اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی طرف سے تعداد فکس کر لیں، یا اپنی طرف سے چلو بھئی پڑھنا 100 مرتبہ تھا، اب ہم بولے نہیں میں 100 کے بجائے چلو آج کیفیت طاری ہے اور ذوق میں بھی ہوں، چلو میں آج 1000 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ اب یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ چابی ہوتی ہے نا، چابی کے جو دندانے ہوتے ہیں، اگر اس کے دندانے کم یا زیادہ ہو جائیں تالا نہیں کھلے گا جی۔ تو اوراد و وظائف جتنی تعداد بیان کی گئی اتنی تعداد کے مطابق عمل مختصر ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو۔ اب ایک دن تو کیفیت میں ہوتے ہیں، ذوق و شوق میں ہوتے ہیں، بہت سارے وظائف پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں، اور دوسرے دن پھر بعد کا سستی ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی مصروفیت آ جاتی ہے، کوئی ایسی مجبوری آتی ہے، نہیں پڑھ پاتے۔ عمل تھوڑا کریں، استقامت کے ساتھ کریں، پابندی کے ساتھ کریں، اور مکمل پھر وہ آپ وظیفہ پڑھیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ وظائف کے بھی آداب ہیں،
وظائف کے بھی شرائط ہیں کہ ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر پھر یہ وظائف پڑھے جائیں، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے پھر آپ یہ وظائف پڑھیں، تبھی الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل۔ اچھا، مکان خریدنے کا بھی روحانی علاج بیان کیا گیا۔ یہ ایک اور معلوم کریں کہ پیٹ کی بیماری کا بھی کوئی روحانی علاج بتائیں، تو دیکھیں سورہ صافات کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور یہی آیت مبارکہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ اب اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر باندھ لیں۔ اچھا، اس میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ جب یہ آپ اس کا تعویذ بنائیں تو اب اس تعویذ کو آپ نے چمڑے میں، کسی کپڑے میں یا ریگزن میں سلوا کر پھر ناف کے اوپر باندھ لیں، آپ پیٹ پر باندھ لیں، تو پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے بہت یہ بہترین وظیفہ بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، پیٹ کی بیماری کے لیے بہترین یہ روحانی علاج ہے۔ پیٹ کے کیسے بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، یا بعض اوقات کوئی اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان پیٹ کے تمام امراض کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے اور اس کے مطابق یہ عمل کرنا ہے۔ یہ آیت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سورہ صافات کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون پڑھیں گے۔ جب پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے تو 3 مرتبہ، اور اگر آپ نے لکھنا ہے تو اسی انداز سے آپ لکھیں گے، لیکن اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن باوضو آپ لکھیں گے اس آیت مبارک کو، بے وضو نہیں لکھ سکتے، باوضو آپ نے لکھنا ہے۔ اب اس کا تعویذ بنا کر، اور جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ لکھ لی آیت، اب اس کا تعویذ بنا کر اب اس کو چمڑے میں یا کسی ریگزن میں سلوا کر اب اس کو آپ پیٹ پر باندھ دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے عجیب سی کیفیت جسم میں طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں، اور یہ مجھ پر جو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تو یہ کیفیت میری بہتری کی طرف آئے۔ دیکھیں، اگر اس طرح کی کیفیت ہے نا، تو اب آپ ایک کام کیجیے گا، جہاں پر آپ کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لرزہ طاری ہو رہا ہے، جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ رکھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ عمل ایسا ہے ناظرین، بدن میں درد یا کسی بھی چیز کی آپ کو شکایت ہو نا، جسمانی حوالے سے یا کوئی جسمانی حوالے سے مسئلے مسائل ہوں، تکلیف ہو، بیماری کا معاملہ ہو، تو آپ تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھیں، اور پھر 3 مرتبہ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، اور ایک آپ کو فائدہ بھی الحمدللہ عز و جل حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور انہوں نے میسج کیا ہے، احمد بھائی ہیں پنجاب سے، کہ جنید بھائی جو آپ نے صبح و شام 7 بار پڑھنے کا بتایا تھا، وہ وظیفہ بتا دیجئے۔ تو یہ وظیفہ دیکھیں، صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے کہ جو صبح و شام یہ 7 مرتبہ یہ پڑھا کرے تو اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں میں اسے کفایت کرے گا، پریشانیوں سے نجات کے لیے بہترین عمل، یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور معلوم کر رہے ہیں، میرے نانی ہیں اور ان کی عمر 70 سال ہے، اور ان کو کمر میں درد ہے، اور ہمارا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں فریکچر ہو چکا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر جسمانی حوالے سے، اگر جیسے بعض اوقات ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، فریکچر ہو جاتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہو کہ بال آ جاتا ہے ہڈیوں میں، گیپ آ جاتا ہے، تو ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج سورۃ التوبہ کی آخری آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کریں،
3 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ ہڈی جڑ جائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شاندار کتاب گھریلو علاج، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، تو اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور آخری میسج چلے میں شامل کر لیتا ہوں کہ چہرے پر بہت زیادہ دانے ہو چکے ہیں، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یا رقیب 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی، پریشانیاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا رحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سال عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جو مسلمان، یا اللہ پاک جو عاشقان رسول، جو مسلمان جادو، جنات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر